کیا چیز ہے تداخل کی تعریف آپ بتائیں جی پڑھے. ایک چیز کا دوسرے میں داخل ہونا یعنی دو مختلف اعداد اس طرح ہو کہ ان میں چھوٹا عدد بڑے عدد کا جز ہو یا چھوٹا عدد بڑے عدد کو ختم کر دے یا بڑا عدد چھوٹے عدد سے ایک یا چند گنا زیادہ ہو تو ان دونوں اعداد کو متداخلین کہتے ہیں. آسان تعریف اس کی یہ ہے کہ تداخل کی تعریف یہ ہے. تداخل کا معنی ہے داخل ہونا. کیا ہونا؟ داخل ہونا. یعنی دو عدد ہو اور دونوں عدد برابر نہ ہو، ایک چھوٹا ہو اور ایک کیا ہو وہ بڑا ہو، اور چھوٹا عدد بڑے عدد کو ختم کرے تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ تداخل کہا جائے گا. کیا کہا جائے گا؟ تداخل یہ کہا جائے گا. اچھا نمبر 2، یہ تو ان کی تعریفات 4 ہے، لیکن ایک بھی آپ یاد کریں نا تو آپ کے لیے کیا ہوگا؟ یہ کافی ہوگا. سمجھ آ رہی میری بات نا؟ جیسے 4 8 تو 4 جو ہے اگر اس کو دگنا کر دے تو 8 بنتا ہے اور 4 دنیا 8 بھی اس کو ختم کر دیتا ہے. ہاں اس کو اب اس کو ایسا ہے تداخل کا حکم آپ پڑھیں نا، تداخل کا حکم. اب ہم نے جس طرح تماثل میں پڑھا تھا، تماثل کا ہم نے حکم بھی پڑھا، پھر ہم نے اس کو مثالوں سے واضح بھی کر دیا کہ تماثل کی مثال یہ ہے کہ احد المتماثلین سے ہم مسئلہ بنائیں گے تو ہم مثال ایک جگہ 1/8 دوسری جگہ 1/8 تو ہم 8 کو اوپر لے جاتے ہیں. تداخل میں ایسا تھا کہ چھوٹا دو عدد ہو برابر بھی نہ ہو، چھوٹا عدد بڑے عدد کو کیا کرے؟ ختم کرتا ہے، فنا کر دیتا ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ تداخل کہیں گے. اب تداخل کا حکم کیا ہے؟ اگر دو یا دو سے زیادہ عددوں کے درمیان تداخل کی نسبت ہو تو ہم بڑے عدد سے کیا کریں گے؟ مسئلہ بنائیں گے. بڑے عدد سے کیا بنائیں گے؟ مسئلہ وہ بنائیں گے. اس کی مثال کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جہاں پر ایک سدس حصہ ہو اور ایک کیا ہو؟ نصف ہو، آدھا ہو. یعنی سدس مطلب کیا؟ 1/6 اور نصف کیا ہو؟ وہ 1/2 ہو. وہ کیا ہے؟ 1/2. یہ آپ لکھ دے، تداخل کی مثال آپ لکھ دے. میں نے آپ کو تداخل کی مثال آپ لکھ دے. ایک مسئلہ ہے اس میں سدس بھی ہے اور ایک اس میں نصف بھی ہے، آدھا بھی ہے. تو آپ اوپر ایسا ایک لکیر کھینچی. ہلو 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 آواز آ رہی ہے؟ ابھی آواز آ رہی میری؟ آواز آ رہی ابھی؟ نہیں سر ابھی آئی ہے لیکن اس سے پہلے نہیں تھی. اچھا تداخل کی ہم تعریف پڑھ رہے تھے نا. تداخل کی تعریف ہو یعنی دو عدد ہو اور دونوں برابر نہ ہو، اس میں ایک عدد چھوٹا ہو اور ایک عدد کیا ہو؟ وہ بڑا ہو، اور چھوٹا عدد بڑے عدد کو ختم کرتا ہے، فنا کرتا ہے، تو ان آپس میں اس کو ہم کیا کہیں گے؟ تداخل کہیں گے. اور تداخل کا حکم کیا تھا؟ تداخل کا حکم یہ تھا کہ اگر دو یا دو سے زیادہ عددوں کے درمیان تداخل کی نسبت ہے تو ہم مسئلہ ہم بڑے عدد سے بنائیں گے. کہاں سے بنائیں گے؟ بڑے عدد سے. میں نے بتا دیا نا، ایک مسئلہ ہے کہ اس میں سدس بھی ہے اور اس میں نصف بھی ہے. اس میں کیا ہے؟ سدس بھی ہے اور اس میں نصف بھی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پر کون سا بڑا عدد ہے؟ فرض حصہ 6 زیادہ ہے یا آدھا زیادہ ہے؟ سر ویسے تو حصوں کے اعتبار سے تو نہیں مطلب وہ نہیں، مخرج کون سا بڑا ہے؟ مخرج کی بات کر رہا ہوں. مخرج 6 بڑا ہے نا. تو اب مسئلہ ہم کیا کریں گے؟ مطلب 1/6 اور 1/2. مسئلہ کیا بنے گا؟ 1/6 اور 1/2. تو آپ ایسا کریں کہ اوپر آپ میت کے اوپر جب مخرج ہوگا وہ آپ 6 لکھ دے. وہ آپ کیا لکھ دے؟ 6 لکھ دے. اب آپ مجھے بتائیں جو 6 مخرج ہوگا اس کا سدس کیا ہوگا؟ 1 ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جی سر. اور 6 کا آدھا کیا ہوگا؟ 3 ہوگا. کیا ہوگا؟ 3 ہوگا. تو ہم نے آسانی کے لیے اوپر جو ایسا لکھ دیا نا کہ 1/6 یہ سدس ہے اور 1/2 یہ آدھا ہے. لیکن 1/2 جب ہم 6 میں کریں گے نا تو وہ 3/6 بنے گا. 3 بنے گا. کیا بنے گا؟ 3 بنے گا. اب آپ مجھے بتائیں سدس سے آپ نے 1/6 بھی مائنس کر دیا اور سدس سے آپ نے 3/6 بھی مائنس کر دیا تو کتنا بچا؟ 2 بچ گیا. سدس نے 1/6 ہاں اور 3/6.
تو 1/6 اور 3/6 یہ 6 سے مائنس کریں گے تو 2/6 رہ جائے گا، اس کو آپ محفوظ رکھیے۔ ہاں بس آپ تداخل کی مثال میں تداخل کی آپ تعریف جانیں کہ 2 عدد ہو، 2 آپس میں برابر نہ ہو، چھوٹا عدد بڑے عدد کو ختم کرے، تو یہ تعریف ہے۔ اور اس کا حکم یہ ہے کہ اب اگر 2 عدد ہو یا 2 سے زیادہ عدد ہو اور درمیان میں تداخل کی نسبت ہو تو وہاں ہم مسئلہ کہاں سے بنائیں گے؟ بڑے سے عدد ہوگا جو مخرج ہوگا، تو 6 ہے تو 6 سے مسئلہ بن گیا۔ نمبر 1 مثال۔ نمبر دوسرا مثال، آپ مثال لکھ دی، یہ بھی لکھ لیں اپنے پاس۔ مثال ایک جگہ پر ہے حصہ، چٹا حصہ ہی بن رہا ہے، کتنا حصہ؟ چٹا، اور ثلثان بھی بن رہا ہے، کتنا؟ 2/3۔ تو آپ لکھ دے ایسا لکیر کے انچے میت لکھ دے، اور اس کی نیچے آپ بٹے کی نیچے لکھ دے 1/6 اور 2/3، کتنا؟ 1/6 اور 2/3۔ آپ مجھے بتائیں کہ 2/3 اور 1/6 میں مخرج کون سا بڑا ہے؟ 6۔ تو آپ اوپر لکھ دے، میت کے اوپر آپ 6 لکھ دے، تو 6 کا سدس کتنا ہوگا؟ 6 کا سدس ہاں 1 ہوگا، اور 6 کا ثلثان کیا ہوگا؟ ثلثان 4 ہوگا۔ تو آپ 6 سے 1/6 مائنس کر دو، 6 سے 4/6 بھی مائنس کر دو، کتنا بچے گا؟ 1 بچ جائے گا۔ وہ 1 کو آپ محفوظ رکھ لے۔ اب وہ کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے یہ بات کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا دوسرا مثال۔ اب مثال کے طور پر ایک آواز آ رہی ہے، اچھا اب ایک مسئلہ ہے، وہاں پر ہے کہ سمن بھی ہے اور وہاں پر کیا ہے؟ نصف بھی ہے۔ وہاں پر نصف بھی ہے آدھا، اور سمن بھی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ سمن کتنا ہوتا ہے؟ 1/8 ہوتا ہے، اور نصف کیا ہوتا ہے؟ 1/2 ہوتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ 1/2 اور 1/8 ان دونوں کا جو مخرج ہے کون سا بڑا ہے؟ 8۔ تو آپ میت کے اوپر لکھ دے 8۔ آپ میت کے اوپر کیا لکھیں گے؟ اب مجھے بتائیں، اب یہاں مسئلہ ہم بنائیں گے۔ اب جب آپ نے مخرج بنا دیا 8 کو جو کہ بڑا ہے، تو 8 کا 8واں کتنا ہے؟ 1 ہے، اور 8 کا نصف کتنا ہے؟ 4۔ تو 1/8 اور اس طرح 4/8، تو 8 سے آپ 1/8 اور 4/8 مائنس کریں گے، کتنا بچے گا؟ 3۔ اور اس 3 کو آپ محفوظ رکھ لیں۔ یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ یہ مثالیں آپ کیا کریں، یہ سمجھ جائے۔ تو یہ کس کی مثال تھی؟ یہ مثال تھی تداخل کی۔ ہم نے تعریف پڑھی، تداخل کی ہم نے حکم پڑھ لیا، اور تداخل کا میں نے مثالی بھی بتا دی۔ تو تماثل اور تداخل ہم نے پڑھ لیا۔ اب آ جاتے ہیں توافق کی طرف۔ کس کی طرف؟